نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیو، بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سدا خوش رہیں اور ہمیشہ پھولوں کی طرح مسکراتے رہیں اور ہر قسم کے دکھ درد، تکلیفات اور آفات سے محفوظ رہیں، آمین ثم آمین۔ دوستو، اللہ سبحانہ تعالی اپنی پاک کتاب میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار، کہ اے میرے بندو، اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو لا تحصوها، گن نہ سکو، لیکن انسان بہت زیادہ جاہل، ظالم اور ناشکرا ہے۔ اسی طریقے سے دوستو، اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اے گروہ جن و انس، یعنی اے جنوں اور اے انسانوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ دوستو، نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری عطا کی ہیں۔ اگر ہم اپنے وجود پہ نظر ڈالیں تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ ہمیں ایکسٹرنلی اور انٹرنلی بہت ہی احسن طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے۔ دوستو، اس انسان کو پیدا کرنے میں اور اس کے بنانے میں دوستو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماں باپ سے بہت زیادہ کام لیا اور ماں باپ کو بہت بڑا درجہ دیا۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں کا۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں کا۔ پھر پوچھا اس نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں کا۔ پھر چوتھی بار اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ کا۔ دوستو، ماں ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اسی طریقے سے باپ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ دونوں جو رشتے ہیں دوستو، یہ لازم و ملزوم ہیں اور بہت ہی قابل قدر ہیں دوستو۔ آج دوستو، میری جو ویڈیو کا جو عنوان تھا وہ آج والدین کے بارے میں ہے، کہ جس طریقے سے آج ہم لوگ جو زندگی گزار رہے ہیں اور جس طریقے سے والدین کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے دوستو، اس بارے میں ہے، اور یہ بات کافی قابل تشویش ہے۔ دوستو، وہ بزرگوں کا قول ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر اس فارمولے کو آپ لوگ اپنے سامنے رکھ کے دنیا کی زندگی بسر کریں تو انشاءاللہ العزیز کبھی بھی ہم لوگ مار نہ کھائیں۔ آج ہم اولاد ہیں اور اللہ پاک نے زندگی ہمیں دی اپنے فضل و کرم سے، تو کل ہم لوگ والدین بن جائیں گے دوستو۔ اور اسی طریقے سے دوستو، ہماری اولاد جو ہوگی وہ کسی سٹیج پہ والدین بن جائے گی۔ یہ اسی طریقے سے گریجولی بتدریج یہ سسٹم جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو مینیج کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماں باپ کا بہت بڑا مقام رکھا ہے دوستو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور میں نے اپنے بندوں کو اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ دوستو، ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کے احکامات کی بجا آوری کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے مترادف ہے۔ اللہ کریم نے اپنی رضا رکھی ہے۔ جو لوگ اپنے والدین کا احترام کرتے ہیں، ان کا کہا مانتے ہیں، اور دوستو، یہ جو والدین ہوتے ہیں یہ فار لائف نہیں ہوتے، جسٹ فار ٹائم بینگ ہے، لیکن یہ ایک نعمت ہے۔ اس نعمت کو ضائع ہونے سے بچائیں، اس نعمت کی قدر کریں، ان کی خدمت کریں، دن رات ان کا حال و احوال پوچھیں اور اپنے سے زیادہ ان کا خیال رکھیں۔ آپ آج ان کا خیال رکھیں گے، کل آپ کا خیال رکھا جائے گا۔ دوستو، بہت ہی مختصر وقت ہے، کیونکہ ویڈیو بھی میں زیادہ لینتھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس ویڈیو میں تھوڑا سا یہ ٹریٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ والدین کے حقوق کیا ہیں۔ دوستو، والدین کے بہت بڑے حقوق ہیں، اور دوستو یہ کچھ وقت کے لیے آپ کے پاس ہیں، اور پھر یہ چلے جائیں گے آپ لوگوں سے، اور پھر آپ والدین بن جاؤ گے، اس طرح پھر آپ لوگوں نے بھی چلے جانا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ہماری زندگی اچھی ہو اور ہماری اولاد ہماری فرما بردار ہو، تو دوستو آج آپ کو چاہیے اپنے والدین کو
زیادہ پرائرٹی دیں، ان کا کہاں مانیں، اور پھر یہ نہ کہ یہ اگر گزر جائیں اور پھر مگر مچھ کی طرح آنسو بہاتے رہیں تو پھر ان آنسو بہانے سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ کہیں میٹنگز میں بیٹھنا یا بڑی بڑی محفلوں میں بیٹھنا، ماں کے بارے میں چل رہی ہے جی میٹنگ، یا جو ہے یا باپ کے بارے میں جو ہے چل رہی ہے، تو دوستو پھر وہاں پہ اگر ہم لوگ مگر مچھ کے آنسو بہائیں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس آنسو بہانے سے بہتر ہے کہ اگر یہ نعمت ہمارے پاس ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور ان کی خدمت کریں اور ان کی تواضع کریں، دن رات ان کا کہا مانیں اور ان کی مان کے چلیں، تو ان کے دل کو طمانینت پہنچتی ہے، اور یہ تب بھی محسوس ہوگی جب آپ باپ بن جائیں گے، آپ ماں بن جائیں گے۔ دوستو جب آپ ماں بنیں گی یا آپ باپ بنیں گے تو تبھی آپ کو اس رشتے کی پہچان، اس کی قدر معلوم ہوگی۔ لیکن افسوس صدا افسوس پھر وہ قسمت سے ہوگا کہ آپ کے پیرنٹس اس ٹائم الائے ہوں گے، زندہ ہوں گے، حیات ہوں گے، یا وفات پا چکے ہوں گے یا گزر چکے ہوں گے۔ تو دوستو ان کے گزر جانے سے پہلے ہی ہم لوگوں کو ان کی قدر کر لینی چاہیے اور لمحے بلمحے ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ ان کو اگر پانی کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، یا ان کی اور کچھ جو لوازمات ہیں دوستو، دل سے پوری کی جائیں اور ان کا کہا مانا جائے، ٹھیک ہے نا دوستو۔ جب آپ ان کا کہا مانتے ہیں اور ان سے اور جاتی ہوئی ان سے پوچھ کے جاتے ہیں، آتی ہوئی ان پہ سلام ڈالتے ہیں، جاتی ہوئی پوچھ کے اور سلام ڈال کے نکلتے ہیں، دوستو آپ کے ساتھ ان کی دعائیں ہوتی ہیں، آپ بلا خوف خطر گھومتے رہتے ہو، اور دوستو ہر ٹائم آپ کی پروٹیکشن ہوتی ہے ان کی دعا کے سورس سے۔ جب یہ ماں باپ گزر جاتے ہیں دوستو تو دروازے بند ہو جاتے ہیں دعا کے، تو لہٰذا فیوچر سکسیس کے لیے یہ مسٹ ہے کہ ہم لوگ اپنے پیرنٹس کا بہت خیال رکھیں اور بہت ہی توجہ کے ساتھ دوستو ان کی خدمت کریں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کریم نے پیرنٹس عطا کیے ہیں، تو ان پیرنٹس کو بہت ہی پرائرٹی دو، ان کا خیال رکھو، ٹھیک ہے نا دوستو۔ چاہے میری بہو بیٹی ہے، چاہے میرے بھائی ہیں، بیٹے ہیں، جو بھی ہے، تو آپ لوگوں کو چاہیے اگر آپ لوگوں کے پیرنٹس حیات ہیں تو نیئر پاسٹ میں، نیئر فیوچر میں اگر آپ لوگ پھر مگر مچھ کے آنسو بہائیں ان کی فوتگی پر، یا جو ہے نا وہ اگر گزر جائیں پھر دکھ ہو، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آج آپ ان کی خدمت کریں اور ان سے دعائیں لیں، بہت زیادہ دعائیں لیں، والدین کا احترام کریں، اللہ کریم نے فرمایا، اور ایسا احترام کریں کہ گریجولی کرتے رہیں جی۔ ان کے حقوق کا خیال، ان کے رشتہ داروں سے تعلق رکھیں، ان کے یار و دوستوں سے تعلق رکھیں، جیسے وہ آپ کو ٹریٹ کرتے ہیں اس طریقے سے آپ چلیں، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کو بالکل بھی اللہ کی نافرمانی کے لیے نہیں کہیں گے، نہ وہ آپ کو شرک کرنے کے لیے کہیں گے، بلکہ وہ اللہ کی فرما برداری کے لیے آپ کو کہیں گے، آپ کو نماز کا حکم دیں گے، آپ کو قرآن کی تلاوت کا حکم دیں گے، آپ کو یہ کہیں گے بیٹا ٹائم سے آیا کرو، ٹائم سے جایا کرو، یہ کام کرو، یہ کام مت کرو۔ یہ کافی یادیں ہوتی ہیں دوستو، زندگی سے وابستہ ہوتی ہیں، اگر زندگی ہو تو یہ چیزیں کافی زیادہ میٹر کرتی ہیں، کافی فیل ہوتی ہیں، لیکن پھر افسوس کہ پھر وہ وقت نہیں ہوتا۔ تو بجائے پچھتانے کے بزرگ کہتے ہیں کہ ہوں پچھتانے سے کی فائدہ جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ جب چڑیاں آ کے آپ کے کھیت کو چگ جاتی ہیں تو دوستو اس پچھتانے سے فائدہ نہیں ہے، پچھتاوا ہونی نہیں چاہیے۔ بیفور دا ٹائم آپ کو جو ہے نا محتاط رہنا چاہیے، آپ کو بی کیئرفل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا دوستو۔ تو امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو کے سورس سے آپ کو والدین کے حقوق کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات حاصل ہو گئی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ رات کو جب وہ سوتے ہیں، سونے سے پہلے ان کو ایک گلاس دودھ کا پلا دیا کریں، ان کو چائے پلا دیا کریں، ان کی طبیعت پوچھ لیا کریں، ان کے پاؤں دبا دیا کریں، اور ان کے جسم کو مالش کر دیا کریں، ان کے سر میں تیل لگا دیا کریں۔ اور دوستو وہ اس عمر میں اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کو اپنی طرف دھیان ہو، آپ لوگوں کا دھیان ہوگا، آپ لوگوں نے ان کو اچھا لباس دینا ہے، ان کو اچھی خوراک دینی ہے، اٹھتے بیٹھتے ان سے دعائیں لینی ہے، اپنے بچوں کو بھی ان کی تربیت کرنے کے لیے کہیں، اپنے گھر والی سے بھی کہیں۔ دوستو انشاءاللہ جب اس طریقے سے آپ لوگ آگے بڑھیں گے تو کامیابی حاصل کریں گے، کبھی بھی زندگی کی کسی میدان میں آپ کو دکھ نہیں ہوگا۔ تو میں یہ ارلی سٹیج پہ تھوڑا سا ایڈوائس دینا چاہ رہا تھا، چونکہ ٹرینڈ ایسا ہے آج کل، نافرمانیاں بڑھ چکی ہیں، تو والدین کی نافرمانی کہیں نہ ہو جائے، تو بجائے یہ کہ پھر آپ لوگ پھر روتے رہیں، تو اس رونے سے بہتر ہے کہ آپ پہلے اس کا سد باب کر لیں اور اپنے والدین کا احترام کریں، اپنے والدین کو خوش رکھیں، ان کی بیمار پرسی ہر چیز کا خیال رکھیں۔ جیسے میں نے کہا کہ ان کے رشتہ داروں کا، یاروں دوستوں کا، ان کی غم خوشی، ان کی طبیعت کے لیے پوچھیں کہ بابا آپ کے پوچھنے کے آپ کے دوست سے مل کے آ رہا ہوں، یا آپ کی سہیلی سے، اپنی امی سے، یا آپ کی رشتہ دار سے ملنے گئے ہوا تھا وہاں پہ، تو یہ دوستوں ان سے ان کو خوشی ہوتی ہے۔ امید ہے کہ اچھی معلومات آپ لوگوں کے ذہن میں آ چکی ہوں گی اور آپ لوگ اس کا خیال رکھیں گے، اور انشاءاللہ آپ پہلے ہی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لیں گے ان کی دعاؤں میں، ٹھیک ہے۔
تو دوستوں پیرنٹس کا بہت خیال رکھیں۔ تو دوستوں ضرور اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا، سب کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں مجھے بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔